بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی کون ہیں، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا آپ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ کیا آپ کو وہابی، دیوبندی اور شیعہ بھی صحابی یا تابعی مانتے ہیں؟ آپ کے حالات و مناقب کیا ہیں؟ اس مختصر سی ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ آپ کا تعارف: آپ جلیل القدر تابعین اور مقتدائے اربعین میں سے ہیں۔ حضور اکرم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعی میں سے ہیں، اور جس کی توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن چہرہ مبارک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ آپ کی توصیف و تعریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ روز محشر 70,000 ملائکہ کی مجلس میں یعنی جلوس میں جو حضرت اویس قرنی کی شکل کے ہوں گے، اللہ تعالی حضرت اویس کو جنت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت یعنی پہچان نہ سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ اور ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر روز حشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیع اور مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیع اور مضر دو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے، یعنی کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہ ہیں۔ اول غلبہ حال، یعنی وہ ہر وقت غلبہ حال میں رہتے ہیں۔ دوسرا تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف یعنی بوڑھی اور نابینا بھی، اور اویس شتربانی یعنی اونٹوں کو چرایا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ذریعہ معاش حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ان کا دیدار کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک روم کے مساوی سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا یعنی آپ کے مقدس کپڑوں کا حقدار کون ہے، تو فرمایا کہ اویس قرنی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو،
اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ انداز ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس قرنی دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین و قارئین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ دوستو، شیعہ ہوں کہ وہابی دیوبندی، سب آپ کو خیر التابعین مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تابعیت میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ خدا حافظ۔